السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں اور نوجوانوں، یہ اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم اس چیز کا علم حاصل کریں جو تمام انبیاء کی دعوت کا محور رہا ہے۔ انبیاء کی بے شک جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اسی پیغام کو لے کر کے، یعنی وہ پیغام کیا تھا کہ انسان اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرے۔ یہی وہ توحید ہے جس کی دعوت کو لے کے تمام انبیاء آئے، اور اسی توحید کو جاننے کے لیے آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو یہ توفیق دی، رب کا جتنا بھی شکر ادا کیجئے کم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہر شخص کو یہ توفیق نہیں دیتا ہے۔ یہ جو آج جو درس ہوگا وہی پچھلے سابقہ درس کا ہی کچھ حصہ رہ گیا تھا، اور وہ باب ہے باب من الشرک۔ یہ باب من الشرک ارادت الانسان بعملہ الدنیا، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ہم نے پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ بڑے غور و فکر کی بات ہے اس کے اندر، اس لیے کہ بڑے آج کے دور میں جو لوگوں کی دنیا پرستی زیادہ غالب آ گئی ہے، اس میں اس شرک میں بہت سارے لوگ ملوث ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ بغیر تفریق مسلک اور یہ اس کے خود ہماری جماعت ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اس قسم کا شرک ہے کہ انسان بہت لوگ اس میں قسم کے جو ملوث ہے۔ اس کا یہ باب کا کیا مطلب ہے ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا، یعنی کہ دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی طلب کے لیے جو بھی آخرت والے اعمال ہیں تو اس کو انجام دینا مقصد کیا ہے؟ دنیا حاصل ہو جائے، کوئی بھی ہو عمل کو۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی انسان جہاد کر رہا ہے اور اس کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ مال غنیمت، جہاد اس لیے کر رہا ہے کہ ہم مال غنیمت ہمیں مل جائے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی قسم کے عبادات ہیں، ایک انسان اس کو انجام اس لیے دیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں مال و دولت مل جائے، منصب مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، لوگ دنیا میں ہمیں اس کے ذریعے سے سمجھا کہ یہ بڑا قسم کے نیک ہے، بڑا یہ ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا روزہ دار ہے، اور اس نماز، روزے، دعوت اللہ یا دوسرے تمام کاموں کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کا حصول اور اس کے منصب کو حاصل کرنا ہے۔ تو کہا گیا یہ بھی چونکہ اپنا تعلق اسے اللہ رب العالمین پہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے، اپنا تعلق غیر اللہ سے جو ہوتا ہے،
تو یہ بھی ایک شرکی قسم ہے، انسان اس میں بھی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کو ہم انشاءاللہ وہ ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہمیں اور آپ کو جو بھیجا، صرف مقصد کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے، دار الحساب نہیں ہے۔ یہاں تو عمل ہے لیکن حساب نہیں ہو رہا ہے، کسی کا حساب ہو رہا ہے کہ آپ اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، یہ چیز نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی اچھائی کا برائی کا بدلہ اللہ رب العالمین اسے دنیا میں ملتا ہے، لیکن اصل مین چیز وہاں اسے ملے گا۔ کفر ہو، شرک ہو، معصیت ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کہاں رکھا ہے؟ آخرت میں رکھا ہے۔ یا نیکی کا بدلہ ایمان، توحید، اور نیکی کا بدلہ اللہ رب العالمین۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، آپ فجر کے وقت نماز پڑھتے ہیں، جاگتے ہیں، آپ کو کیا ملتا ہے؟ سوائے نیند کی قسم کی جو ہے حرام کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی نیکی ہے کہ جب اس کو اللہ رب العالمین کی قسم جب بدلا دے گا، یا نماز کا یا روزے کا، تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین کی قسم جو ہے کتنا مہربان رب ہے، کہ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ تو اصل وہاں انعام ہے، اور اس دنیا میں بھی اچھے عمل کرتے ہیں تو اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، برا عمل انسان کرتا ہے تو برا اثر مرتب ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ دنیا اصل وہ نہیں ہے، بلکہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین نے یہ وقتی زندگی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مقصد یہاں پہ اس دنیا میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ آخرت والے اعمال کو کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے کام کو ہم کر لیں۔ مقصد یہی کہ ہر انسان کا یہی فکر، یہی سوچ ہونی چاہیے۔ انسان کو یہ دنیا کی بھی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ سب کو دنیا کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر مال و دولت کے دنیا کی گاڑی چلے گی نہیں۔ اسلام نے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ کو دنیا حاصل نہیں کرنا ہے، کہیں پہ روکا ہے، کہیں پہ قرآن اور حدیث میں یا کسی علماء سے آپ نے سنا کہ آپ کو یہ کہا کہ وہ دنیا نہیں کمانا ہے، دنیا کو حاصل نہیں کرنا ہے، دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن کہا گیا کہ دنیا کی محبت کو نہیں پالنا ہے، یہ مضمون ہے۔ دنیا کمانے پہ آپ کو کوئی، لیکن دنیا کی محبت اگر کسنا ہو گئی تو یہ بہت ہی مضمون ہے، بری بات ہے۔ یہ کیا محبت ہے؟ کہ انسان کی ہر وقت فکر ہو دنیا ہی کمانا، آخرت کو بھول رہا ہے۔ اکثر آج کی بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہے کہ آخرت کو بھول گیا، دن رات ہر وقت یہی فکر ہے کہ ہم کو جو ہے آخرت دنیا کیسے کما جائے، تو اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ علامہ رومی نے کسی ایک لوگوں کو سمجھایا، بڑی مثال دی کہ دیکھو یہ کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی آپ گنگا ندی ہے آپ کے بغل میں، کوئی بھی قسم کو جو ہے اگر خشکی ہو جائے تو کبھی کشتی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، پانی کی ضرورت ہے، بغیر اس کے چل ہی نہیں سکتی ہے۔ دونوں بھائی چل سکتی ہے کیا کشتی؟ کوئی نہیں چلے گی۔ اسی طرح سے دنیاوی زندگی کو چلانے کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہے، چلے گی بغیر مال و دولت کے؟ پیسہ نہ رہے، ایک روپیہ بھی مہینہ نہ رہے تو زندگی گاڑی آپ کے کسی آپ کے بال بچوں کی کسی کی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ آپ کی خود گاڑی نہیں چلے، بال بچوں کو بھی چھوڑیے، اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اس کے لیے حصول کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اس کو حاصل کرو، لیکن رزق حلال حاصل کرو، حرام طریقے سے نہیں۔ تو اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ کبھی بھی حرام طریقے سے حاصل نہ کرو، حلال طریقے سے کرو۔ اسلام نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالا آپ کو۔ تو کہا جس نے کشتی کے لیے جو ہے پانی کی ضرورت ہے، کہ اس کے ارد گرد کیا ہوگا کہ اسے پانی کی ضرورت ہے، بغیر آس پاس میں، اگر کشتی کے آس پاس میں پانی نہ ہو تو کشتی چلے گی نہیں۔ اسی طرح زندگی گاڑی نہیں چلے گی بغیر مال و دولت کے۔ لیکن اگر کشتی کے اندر پانی ہوا تو
ڈوب جائیں گے. تو اگر وہ دنیا کی محبت، مال کی محبت دل کے اندر بیٹھ گئی، اب حلال و حرام کی تمیز ختم. ہر وقت فکر ہے کہ دنیا میں کسی نہیں. انسان کو جب ہمارے جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگی جو صحیح اسلامی تصویر تھی، اگر اس کی طرف آپ نگاہ دوڑائیں گے تو ان لوگوں نے مال دولت کا جو ہے، لیکن دنیا کی محبت تو غالب نہیں ہے. اتنی ہی کوشش کیا کہ ہمیں دنیا کی گاڑی اپنی سواری چلتی رہے اور اس دنیا سے ہم وہ آج ہے کہ مال کی محبت ہی ہے کہ اگر کسی کو جج کے نوکری کی ہے، فلاں چیز کیا جائے تو انسان کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا اگر میں جج کا قسم کے جو پاس کیا، یہ چیز ہو گیا، اب ہمارا فلاں بنے گا، فلاں بنے گا، بنے گا. وکالت کی کورس کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، جج پہ آتا ہے، کتنے ویڈیو وائرل ہوتے کہ یہ فلاں ہے. لیکن صحابہ کرام کو، تابعین، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیے کہ انہوں نے صرف کوڑے اس لیے کھائے، ایک جگہ سے دوسری جگہ دربدر اس لیے ہوئے کہ وہاں کو یہ جج یا قضا کی جگہ کسی کرسی نہ ملے. ہم نہیں کریں گے، انکار کیا. اب بادشاہ وقت میں کسی نے ان کو انکار میں کوڑے لگائے بھی بہت سارے لوگوں کو. اب بتائیے کیوں؟ اس لیے وہ جانتے تھے کہ ہم جو فیصلے جو کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ اس پہ اثر و رسوخ کیا ہوگا؟ بادشاہ میں وقت کا ہوگا اور ہماری آخرت برباد ہو جائے گی. تو یہ فکر آج ختم ہو گئی ہے کہ نہیں کہ ہم آخرت کو کیسے بچا لیں، ہم اپنی آخرت کو قسم کو جو کیسے آباد کریں جو ہمیشہ ہمیشگی کا گھر ہے. تو یہی بات ہے کہ دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم آخرت کے اعمال ہیں اس کو ہم کر رہے ہیں، جبکہ دنیا اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے دونوں کو فرق کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دیکھ لو، سورہ حدید کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جان لو، علمو، جان لو، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ ایک کھیل اور تماشا ہے، دل لگی کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟